ہے اور زنا کے راستے پر جو لے جانے والی چیز ہے وہ بد نگاہی ہے، آوارہ نگاہی ہے، چکر مکر دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی پیرا بٹھا دیا، یعنی جو بد نگاہی انسان کو زنا کی طرف، بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، اللہ رب العزت نے اس پر بھی یہ فرما کر پیرا بٹھا دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو، اپنے مومن بندوں کو کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ اکبر، نگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ بد نگاہی انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہیں اللہ نہ کرے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے، ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا میں حصہ کیا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ کاش کے لوگ لرزتے کہ قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے نہ اٹھائے جائیں، قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے نہ اٹھائے جائیں۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب ذم الہوا کے اندر اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات سن کر صحابہ کیسے لرزے ہوں گے۔ آپ کا لرزنا بھی دیکھا جا رہا ہے، آپ کی بے چینی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ جب رسول اللہ کا یہ فرمان سن کر 1450 سال کے بعد میری اور آپ کی بے قراری کا یہ عالم ہے تو ان مقدس صحابہ کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ بے چین ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو غلط نگاہی سے کسی کی طرف دیکھتا ہے، جو بد نگاہی کرتا ہے، گویا کہ وہ آنکھوں کا زناکار ہے۔ جو کانوں سے گندی باتیں سنتا ہے وہ کانوں کا زناکار ہے۔ جو ہاتھ سے کسی عورت کو دھکا دیتا ہے یا اس کو پکڑتا ہے، اللہ اکبر، وہ ہاتھ کا زناکار ہے۔ یعنی بد نگاہی، بدنیتی کے ساتھ، گندی نیت کے ساتھ، گندے ارادے کے ساتھ کسی عورت کو پکڑا تھا تو وہ ہاتھ کا زناکار ہے۔ زنا صرف یہ نہیں جسے لوگ زنا کا آخری درجہ سمجھتے ہیں، ہاتھ سے کسی کو ٹچ کیا گندی نیت سے، ہاتھ کا زناکار، چل کر کے گیا پیر کا زناکار، اور زبان سے گندی گندی باتیں کی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ اس سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، ہزار بار اللہ کی پناہ۔ دوستوں کے سرکل میں بیٹھ کر لوگ کتنی فحش باتیں کرتے ہیں، کتنی گندی باتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، زمانے باتیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کر رہی ہے، کان بھی زنا کر رہے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور اس کی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اس صورت کو سننے کے بعد اب ذرا دل کے کانوں سے ایک دوسری حدیث مبارکہ کو سنیں اور اس کے بعد پھر اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہے، صحابی ابن صحابی، صحابی کے بیٹے صحابی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کے ساتھ اللہ بڑی غیرت کا اظہار فرماتا ہے، کیونکہ اللہ غیور ہے، غیور۔ اللہ اکبر، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بتایا جاتا ہے، جب کوئی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ یہ کہ اللہ جب تک چاہے گا وہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی عورت کو پاک کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی عورت سے مذاق کرے گا، یعنی اس طریقے کی مذاق جو زنا کے راستے پر لے جاتی ہے، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں
दिल लगी करेगा जिना के माहौल में, यानी जिना की दावत देते वक्त हंसी मजाक करेगा, दिल लगी करेगा। तो दिल लगी मजाक करते वक्त तो उसने एक लफ्ज कहा होगा, एक लफ्ज कहा होगा उसको जिना के वक्त बुलाते हुए, मजाक करते हुए, हंसी करते हुए। तो एक लफ्ज के बदले में, एक लफ्ज के बदले में उसे दुनिया के 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। एक लफ्ज कहते हुए अगर किसी औरत से हंसी मजाक की है, ना महरम औरत से जिना के रास्ते पे बुलाने के लिए, एक लफ्ज के बदले में 1000 दिन तक के अल्लाह अकबर उसको जहन्नम के अंदर जलना पड़ेगा। अंदाजा तो फरमाए, एक लफ्ज के बदले में 1000, अल्लाह अकबर। तो जितने जुमले कहे होंगे, एक जुमला कितने अल्फाज से बनता है, आखिर मुझे बताया जाए। अल्लाह अकबर। लोग अपनी जवानी पर गुरूर कर रहे हैं, लोग अपनी जवानी की ताकत पर घमंड कर रहे हैं, लोग अल्लाह के गजब को चैलेंज कर रहे हैं। बताओ, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं, लोगों अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें इंसान के जिस्म का क्या बनेगा, इंसान की चमड़ी का क्या बनेगा, इंसान की हड्डी का क्या बनेगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।